اس کا نماز جمعے کی لسٹ میں نہیں لکھا جاتا۔ خطبے بھی سننے واجب ہیں، فرض کے برابر ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے۔ اب بولو کہ جمعہ والے دن 2 ہم نے فرض پڑھے ہیں، 2 فرضوں کی جگہ ہم نے کیا سنا ہے؟ خطبہ۔ ہوں آ گئی گال، اب آئے گا مزہ۔ خطبہ پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے سائیں؟ تاں پڑھایا تھا نا خطبہ جمعہ والے دن گھنوں ٹائم تو لگے 5 منٹ 6 منٹ یا 7 منٹ، ٹھیک ہے۔ اب خطبہ پڑھنے میں ٹائم 4 سے 5 منٹ، میں نے پہلا خطبہ 2 منٹ میں مکمل کیا یا 3 منٹ میں سائیں نے پہلا خطبہ مکمل کیا۔ مکمل کرنے کے بعد میں زمین پر خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ 3 منٹ کا خطبہ پڑھنے کے بعد زمین پر بیٹھ گیا۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ ہمارے مولوی کو ہوا کیا ہے، 4 منٹ کا خطبہ ہے، 3 منٹ کا، بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آدھا خطبہ پڑھ کر بیٹھ گیا، پھر اٹھ کر دوسرا خطبہ اس نے شروع کیا ہے۔ کسی پریشان ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ بھئی وجہ کیا ہے؟ خطبہ اتنا لمبا بھی کوئی نہیں، اس نے پھر بھی سانس لے لیا، بیٹھ گیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اب نہ جمعہ ختم ہو، جس دن جمعہ ختم ہو اور کوئی آ کر کے پیش امام سے سوال کرے کہ سائیں جی آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تم نے آدھا خطبہ پڑھا، پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے، کوئی تھکاوٹ تھی؟ آپ تھک گئے تھے پڑھ کے؟ یا آپ بیٹھے کیوں؟ بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ پڑھنا تھا تو ایک ہی دفعہ پڑھ دیتے، یہ آدھا پڑھ کر کیوں بیٹھے؟ میں جواب دیتا ہوں لوگوں، خطبہ پڑھنے والے ہر مسجد میں جمعہ کے دن خاص 2 خطبوں کے درمیان کیوں بیٹھتا ہے؟ میں کیوں بیٹھتا ہوں؟ پیش امام کیوں بیٹھتا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ زہرا کا بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی طرح بیٹھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سنت ہے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ سبحان اللہ۔ بات تو ابھی بھی الجھی ہوئی ہے، سنت تو ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سنت آخر یہ کیوں نبھائی جاتی ہے؟ جمعہ پڑھ کر امام بیٹھتا ہے، توجہ ہے میرے محترم کی، میں بات بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ تمہارے ذہن مکمل میری طرف ہو جائیں۔ نواب شاہ میں کسی مسجد میں جا کر کے جمعہ پڑھو، امام بیٹھے گا۔ لاہور داتا علی حجویری کی مسجد میں جمعہ پڑھو، امام بیٹھے گا۔ مکے میں جا کر کے جمعہ پڑھ، امام بیٹھے گا۔ مدینے میں جا کر جمعہ پڑھ، امام بیٹھے گا۔ ارے تو پاکستان میں کسی بھی مسجد میں چلا جا، امام بیٹھے گا۔ اس کا جواب یہی ہے کہ نبی پاک خود اسی طرح بیٹھا کرتے تھے۔ آج تک کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ نبی پاک کیوں بیٹھا کرتے تھے۔ توجہ ہے میرے محترم، نبی پاک کیوں بیٹھا کرتے تھے؟ بولو سوال اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا؟ بھائی ہم کیوں بیٹھتے ہیں، تم کیوں بیٹھتے ہو؟ جی نبی پاک اسی طرح بیٹھا کرتے تھے، حضور کی سنت ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 2 خطبوں کے درمیان آخر کیوں بیٹھا کرتے تھے؟ کوئی تو بات ضرور ہوگی نا۔ اب سنو مسلمانوں، توجہ فرماؤ، تیرے اور میرے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، زہرا کا پاک بابا مدینے والا مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطبہ ایک مرتبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ جمعہ والے دن مسجد نبوی تھی، صحابہ پاک سامنے موجود تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے۔ کیا بات ہے بھئی اس خطبے کی، کیا بات ہے بھئی امام کی، کیا بات ہے اس مسجد کی؟ اتنی اعلیٰ مسجد کوئی نہیں، اتنی اعلیٰ آج
تک مقتدی کوئی نہیں، اتنا اعلیٰ مقام، اتنا اعلیٰ امام کوئی نہیں۔ خطبہ پڑھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جمعہ والے دن خطبہ پڑھ رہے ہیں، ادھر توجہ سے سننے والے سن رہے ہیں۔ خطبہ پڑھتے پڑھتے میرے پاک نبی کی نظر پڑی، دیکھا مسجد کے دروازے میں سے امام حسین پاک تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ بچپن کی عمر مبارک ہے، بچپن کی عمر مبارک ہے، بچپن کی عادت ہے نماز پڑھنا، حسین پاک کی بچپن کی عادت ہے نماز پڑھنا، اور مسجد کا فرش ناہموار ہونے کی وجہ سے مسجد کے فرش پر تشریف لے آئے، یعنی نیچے تشریف لے آئے۔ گرنے والے لفظ میں استعمال نہیں کروں گا کیونکہ امام علی مقام امام حسین پاک کا مرتبہ مقام بڑا اونچا ہے، گرنے والے لفظ استعمال نہیں کرنے۔ آپ تشریف لے آئے، آپ یعنی کہ زمین پر بچپن کی عمر میں نیچے تشریف لے آئے۔ نانا نے یہ دیکھا میرا نواسا حسین زمین پر نیچے تشریف لے گیا ہے، نانا جان کو اتنا محبت تھی حسین نواسے سے، نانا نے خطبہ چھوڑ دیا حسین کو اٹھانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ تو نے آج حسین کو اٹھانے کے لیے خطبہ چھوڑا ہے، میں قیامت تک رب ہو کر کے یہ اعلان کرتا ہوں محبوبہ آج کے بعد کوئی صحابی کیوں نہ ہو، کوئی ولی کیوں نہ ہو، کوئی خطیب کیوں نہ ہو، کوئی عالم دین کیوں نہ ہو، کوئی مفتی اعظم کیوں نہ ہو، کوئی کسی مسجد کا امام کیوں نہ ہو، جب تک سونیا تیری سنت، تیری اس محبت، تیرے ساتھ عقیدت رکھنے والا، تیرے ساتھ پیار کرنے والا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی نماز جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمائے گا، میں رب ہو کر کے اعلان کرتا ہوں جب تک سونیا تیری سنت پر عمل نہیں کرے گا میں نماز جمعہ قابل قبول ہی نہیں کروں گا، کیونکہ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کوئی ہستی خطبے کے درمیان بیٹھی تھی اور کسی ہستی کے لیے بیٹھی، خطبہ چھوڑ کر کے بیٹھی تھی، تو پھر پیار والے خود ہی بات نکال لیں گے کہ بیٹھا نانا تھا، بیٹھا حسین کے لیے تھا، اور جو بیٹھا تھا وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے، جس کے لیے بیٹھا تھا وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ تو جب بھی وقت کے امام خطبے میں بیٹھیں گے ہر دور میں ذہن میں نانا کا خیال بھی آئے گا، نواسے حسین کا خیال بھی آئے گا۔ فرمایا محبوبہ قیامت تک یہ عمل جاری رہے گا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے نبی بھی شان والا، نبی کی آل بھی شان والا۔ توجہ ہے میرے محترم؟ اب آخری بات ہے بھئی، آخری بات، توجہ فرماؤ۔ ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرماؤ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ نبی پر اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور مل کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرماؤ۔ اب یہ میری آخری بات ہے، یہ پیغام محبت ہے، لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ بات ہے جو تجھے کتابوں میں نہیں ملے گی، یہ میں نے اپنی ڈائری میں خود لکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی سید بادشاہ نے مجھے سنائی ہے۔ کس نے سنائی؟ اب سید بادشاہ کا پیغام یہ آخر میں لے جاؤ۔ اب بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ دشمن کی کیوں نہ ہو، سبحان اللہ۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے سکرن شہر کی کیوں نہ ہو، بیٹی بیٹی ہے چاہے تیرے گاؤں کی کیوں نہ ہو۔ یہ جو لاؤڈ اسپیکر تیز کرتے ہیں نا بچیوں کو دیکھ کر اسکول کے ٹائم پر، یہ میں لفظ ان کے لیے بول رہا ہوں۔ یزید کا ساتھی نہ بن، حسین بادشاہ کا ساتھی بن۔ اگر تو سمجھتا ہے نا کہ میں حسین بادشاہ کا نوکر ہوں، غلام ہوں، تو غلامی والے کام بھی کر کے دکھا۔ کسی کی دھی بہن بیٹی کو دیکھ کر اور تو اس کے سامنے نہ ٹیپ ریکارڈر چلائے، شہر میں بھی حالت دیکھ رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم، یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اب ہنسنے کی بات ہے تو ہنستے ہیں، رونے کی بات ہے تو روتے ہیں، یاد رکھنے کی بات ہے، پلے باندھنے کی بات ہے تو پلے باندھ لیتے ہیں۔ آخری لفظ ہے بھائی، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بات ختم میں نہیں کرتا۔ کیا بیٹی بیٹی ہوتی ہے بس۔ تو کسی بیٹی کی شادی تھی تو محلے کی اور بیٹیوں نے، بچیوں نے، ساری نے اکٹھے ہو کر کے، اس کی سہیلیوں نے، محلے کی بچیوں نے اسے سنوارنا شروع کر دیا، جس طرح دلہن بناتی ہیں۔ اب محلے میں شادی ہے، ساری سہیلیاں اکٹھی ہو کے آ گئیں، اب اسے دلہن بنا رہی ہیں، اسے دلہن بنانا شروع کر دیا۔ سب نے مل کر کپڑے بھی اسے جناب پہنا دیے، چہرہ بھی اس کا اچھا کر کے بنا دیا، سرما جناب اس کو پہنا دیا، کنگھی بالوں میں کر دی، یعنی اچھی پوشاک، بناؤ سنگار، زیور، سونا۔ اور جب وہ جناب بالکل بن سمر گئی نا بچی، تو وہ دلہن بن کر جب وہ بالکل تیار ہو گئی تو اس کی بچپن کی سہیلیاں وہ سب مل کر کے کہنے لگی، جو بچپن میں ساتھ اس کے کھیلا کرتی تھیں، وہ سب مل کر کے کہنے لگے، بھائی آج تو بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ کیا یہ میں اپنی بیٹی کو اپنے دل کے اندر اور نظروں کے اندر رکھ کر کے بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں بھی 2 بیٹیوں کا باپ ہوں۔ یہ میرا پیغام بچیوں والوں کے لیے ہے، جن کی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے اولاد عطا فرما۔ جن کی فصلیں آباد نہیں، یا اللہ ان کی فصلوں کو آباد فرما۔ جن کی نسلیں آباد نہیں، یا اللہ ان کی نسلوں کو آباد فرما۔ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا۔ اب جب وہ بچی ہو گئی نا تیار، سب نے مل کر کے کہا، آج تو بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ توجہ فرمانا محترم، اسٹیج سے لے کر آخری بندے تک یہ آخری پیغام میں لے جاؤ، یہ ہاتھ باندھ کر کے تمہیں دے رہا ہوں۔ کیا بولا؟ آج تو بڑی پیاری لگ رہی ہے، بات سن ذرا درد دل سے، یہ بات میں بڑا مشکل سے پڑھ رہا ہوں، مجمع میں سے ایک بندہ بھی اگر سمجھ جائے، سمجھ کر چلا جائے، میری محنت کام آ جائے گی۔ بات ہنسنے کی ہے تو ہنستے ہیں، یہ بات ہر بندے کے سمجھنے کی ہے ہی نہیں، یہ کھیل ذرا نرالا ہے۔ جس وقت اسے سب سہیلیوں نے مل کر کے کہا نا، واہ کیا بات ہے، بڑا روپ چڑھا ہے تیرے اوپر، کیا خوبصورت تو لگ رہی ہے، ایک بات ہے، اور آج ہم سب سہیلیوں کو تیرے اوپر بڑا پیار آ گیا ہے۔ وہ دلہن رو پڑی، نہایت عقل مند تھی، دانا تھی وہ بچی جس کی شادی تھی۔ سہیلیاں کہنے لگی، روئی کیوں؟ اس نے رو کر کے کہا، روتی اس لیے ہوں کہ تمہیں تو میں پیاری لگی ہوں، اللہ کرے میں سائیں کی نظر میں بھی پیاری ہو جاؤں، اللہ کرے میں اپنے سائیں کی نظر میں بھی پیاری ہو جاؤں، اپنے مالک کی نظر میں بھی پیاری ہو جاؤں۔ وہ بچی بڑی عقل مند تھی، اس نے بڑا پیارا جواب دیا، بس یہی بات ہے، اللہ کرے ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی پیارے ہو جائیں۔ بس دیکھنے میں تو ہم نے محفل بھی اچھی کر لی، پڑھنے والوں نے بھی اچھا پڑھ لیا، اللہ کی بارگاہ میں یہ ہماری محنت قبول ہو جائے، اللہ ہمیں پسند فرما لے تو بڑی بات ہوگی۔ اگر رب ہی پسند نہ کرے تو دنیا ساری اچھا کہے تو بات نہیں بنے گی، وہ مہربان ہو جائے اور دنیا ساری غلط کہے تو کامیابی ہے۔ کوشش کرو ایسا کچھ کر جاؤ کہ مالک کو پسند آ جائیں، ہم اللہ کو پسند آ جائیں، اللہ ہم پر مہربان ہو جائے، اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما دے۔ گناہوں کی حد کوئی نہیں، جان بوجھ کر کے بھی گناہ کیے ہیں، کچھ بھول کے بھی ہمارے سے ہو گئے ہیں، سوائے اللہ کے دروازے کے کوئی دروازہ نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر سفارشی کوئی نہیں، شفاعت کرنے والا کوئی نہیں۔ بچی نے کیسی بات کی، کیسی دانا اور عقل مندی والی بات کی۔ وہ بچی فرمایا، میں سہیلیوں کی نظر میں تو ہر طرح سے ٹھیک ہوں،
اگر میرے سائیں نے مجھے پسند نہ کیا تو میں پھر میرا کائے کا میری کیا کامیابی ہے؟ تو دعا کرو مالک پسند فرما لے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، کرم فرمائے، صدقے سونے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معافیاں عطا فرما دے۔ جو کر گناہ گر کر پھر سنبھل کر، کسی نے لکھی بڑی پیاری بات، جو کر گناہ گر کر پھر سنبھل کر وہ اکثر پار ہوتے ہیں، کوئی ننگر کوئی زیر ننگر پار ہوتے ہیں۔ نبی کی محبت کا سمندر ہی عجب ہے اقبال، جو اس میں ڈوب جاتے ہیں وہ اکثر پار۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بعد اب پڑھیں صلاۃ و سلام حضور کی بارگاہ میں۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام۔ وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت میں لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام، جن کا نانا نبی اور ماں سیدہ، جن کا بابا علی اور ماں سیدہ، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام تو کا ولو کا، غوث اعظم امام تو کا ولو کا، جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم ختم الله على قلوبهم غشاوة ولهم عذاب عظيم